کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما دیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ یہ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 196 اور 197 ہے۔ پچھلی چند آیتوں میں عقل مندوں کا بیان تھا۔ عقل مند کون ہیں، ان کی دعا کیا ہے، اور پھر ان کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا، اس کا بھی بیان۔ ظاہر سی بات ہے، جب عقل مندوں کا بیان ہوا تو بے وقوفوں کا بیان بھی تو ہونا چاہیے، تبھی تو دونوں میں فرق معلوم ہوگا۔ جنت کا بیان ہوگا تو قرآن میں جہنم کا بھی بیان ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب عقل والوں کا بیان ہوا، عقل والوں کی صفات کا بیان ہوا کہ یہ عقل والے ہیں، ان کی یہ دعا ہے اور ان کی اس دعا کو ہم قبول کر لیے ہیں۔ فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ لا یغرنک، غرور، دھوکہ، لا یغرنک، آپ کو دھوکے، خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، واحد کے صیغے سے، لیکن سبھی مخاطب ہیں، آپ کے ذریعے سے سب کو ہی کہا جا رہا ہے، تمام عقل والوں سے کہا جا رہا ہے۔ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، کیا چیز؟ تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کا شہروں میں، ملکوں میں چلنا پھرنا، تجارت کرنا، خوش خرم رہنا، ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف پلٹنا، ترقی کرنا، دھوکے میں نہ ڈالے کہ ہم ان سے بڑے خوش ہیں، اور یوں یہ تجارت، زراعت اور روز بروز آگے بڑھنا، حکومت، سیادت، قیادت، ملک جو ہم انہیں دے رہے ہیں، اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ہم الٹ پلٹ رہے ہیں، دنیا میں ان کو ترقیاں ہم دے رہے ہیں، تو کہیں آپ دھوکے میں نہ آ جائیے گا کہ یہ حق پر ہیں اور یہ سچائی پر ہیں اور ہم ان سے ایک دم راضی ہیں اور خوش ہیں، اسی لیے تو ہم ان کو دیے ہی جا رہے ہیں۔ واقعی میں یہ دھوکے کی چیز ہے ہی ہے، دھوکہ کھا ہی جاتا ہے انسان۔ تو فرمایا لا یغرنک، دیکھیے آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، کیا چیز؟ تقلب، قلب سے ہے، قلب مانے الٹنا پلٹنا، چونکہ دل انسان کا ایک حالت پر نہیں ہوتا، ابھی کچھ ہے دل میں، کچھ دیر میں کچھ اور آ گیا، اسی لیے بھائی قلب کو قلب کہتے ہیں، چونکہ دل کی حالت یکساں نہیں ہوتی، ایک حالت پر نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں، اس گوشت کے لوتھڑے کو قلب کہتے ہیں، یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ ویسے عربی میں قلب کے معنی الٹنے پلٹنے کے ہیں، تقلب، الٹنا پلٹنا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا۔ فرمایا تقلب الذین، ان لوگوں کا الٹنا پلٹنا، ترقی کرنا، تجارت کرنا، زراعت کرنا، فی البلاد، ملکوں، شہر، ان کا آنا جانا اور اس طرح کا کر و فر، اس طرح کا رہن سہن آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ اللہ ان سے خوش ہے اور یہ کوئی عقل مند ہیں۔
نہیں، پھر کیا ہے یہ سب؟ متاع قلیل، تھوڑا سا بس فائدہ ہے یہ، آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ ایسے ہی سمجھو جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، اس کے اندر سوئی ڈالیں، جو پانی سوئی کے نوک میں آ رہا ہے یہ ہے دنیا کی زندگی، اور یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہ ہے آخرت کی زندگی۔ یہ جو فائدہ ان کو حاصل ہو رہا ہے یہ دنیا تک ہے، بس اس کے آگے کوئی ترقی نہیں ہے۔ اس کے آگے کیا ہے؟ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بتاؤ یہ عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں؟ جو دنیا کی زندگی پا کر اسی میں مگن ہو جائیں، اسی میں بھول جائیں، انہیں آخرت کی خبر بھی نہ ہو، اپنی زندگی کا مقصد کا پتہ بھی نہ ہو، وہ عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں؟ احمق ہے کہ تھوڑے سے مزے کی خاطر انہوں نے ہمیشہ کی ناکامی خرید لی، ہمیشہ کی ناکامی، تھوڑی سی من چاہی زندگی گزار کر ہمیشہ کی جانب۔ تو یہ عقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے؟ اسی لیے کہا تھا کہ یہ کس کا بیان اب شروع ہونے جا رہا ہے بھائی؟ عقل مندوں کے مقابلے میں بے وقوفی آتے ہیں تو ان کا بیان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تھوڑے سے فائدہ اٹھانے کے بعد، تھوڑی سی منچاہی زندگی گزارنے کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ کوئی اچھی جگہ ہے؟ وبئس المہاد، بہت ہی بدترین جگہ ہے، بہت ہی بدترین جگہ، جس کی تفصیل سے تو قرآن بھرا ہوا ہے، کیسی کیسی سزائیں ہیں۔ وبئس المہاد، بہت ہی برا بچھونا ہے، ویسے تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ابھی نماز میں آیت پڑھی جا رہی تھی جو انہی آیتوں کی تفصیل ہو رہی تھی، سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 7، اللہ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ کون ہیں کافر جو مگن ہے دنیا کی زندگی میں؟ فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، چونکہ جب کافر کا لفظ آتا ہے تو یہ جو بیچارے ہی ہیں انہی پر ذہن جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ نے تعارف کرایا کافر ہوتا کون ہے۔ جو اللہ نے تعارف کرایا ہے اس اعتبار سے تو پتہ نہیں کتنے کافر، جن کو ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں وہ بھی کافروں ہی کے زمرے میں جا رہے ہیں۔ اللہ نے جو تعارف کرایا کافروں کا دیکھیں، ان الذین، سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 7، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے کہ ہم سے ملنا ہے ان کو۔ لا یرجون لقاءنا، کافر کا تعارف ہو رہا ہے۔ ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی پر بس راضی ہیں، اسی پر مگن ہیں، اسی میں خوش ہیں۔ ورضوا بالحیات، انہیں آخرت کی کوئی خبر ہے ہی نہیں۔ ورضوا بالحیات الدنیا، تیسری چیز واطمأنوا بها، اسی پر ایک دم مگن ہے، مطمئن ہے، اور یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آخرت کی تو کوئی تیاری نہیں کرتے۔ اگر آخرت کا یقین ہوتا تو آخرت کی تیاری بھی تو کرتے۔ آخرت کی تیاری نہ کرنا دلیل ہے کہ وہ آخرت کو مانتے نہیں ہیں، تبھی تو آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ اب ذرا اس تعارف کی روشنی میں اپنے گھروں کا بھی جائزہ لے لیں، ہمارے گھروں میں مومن مسلمان ہیں یا کون ہے پڑے ہوئے؟ ورضوا بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی پر کیا ہے؟ وہ مطمئن ہے، مگن ہے ایک دم۔ وہم عن آیاتنا غافلون، چوتھی چیز کافر کے تعارف میں، چوتھی چیز اللہ نے فرمایا ہماری آیتوں سے ایک دم غافل ہیں، ہماری باتوں سے ایک دم غافل ہیں، ہمارے احکامات سے اکثر غافل ہیں۔ وہم عن آیاتنا غافلون، ہماری آیتوں سے کیا ہے؟ کوئی لفظ اس میں ایسا نہیں ہے جو آپ نہ سمجھ رہے ہیں۔ عن آیاتنا غافلون، ہماری آیتوں اور باتوں سے کیا ہے؟ وہ ایک دم غافل ہے۔ آگے کیا ہے بھائی؟ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اپنے ہی عملوں کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ کتنی صاف ستھری باتیں ہیں، بے لاگ لپیٹ، اور جیسے یہاں بتایا جا رہا ہے ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہاں کہا کچھ جا رہا ہے ہم کوئی کامیابی حاصل کر لیں گے آخرت میں، نہیں،
آخرت کے اعتبار سے ناکام ہیں یہ لوگ۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، خود اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے ہی کسب کی وجہ سے، جو کما رہے ہیں، جو یہاں بو رہے ہیں، جو یہاں عمل کر رہے ہیں، اسی کو آگے ان کو کاٹنا ہے۔ پھر آگے جنتیوں کا تعارف ہے، جہاں جہنم کا بیان وہاں جنتیوں کا بیان، جہاں احمقوں کا بیان وہاں عقل مندوں کا بیان۔ یہ تو ساتھ ساتھ قرآن میں چلتا ہے، چونکہ آج ان کا بیان نہیں ہے، کل آئے گا، اس لیے ہم اسے کل ہی پیش کریں گے۔ اگلی آیت انشاءاللہ سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 9 ہوگی آگے۔ اسی طریقے سے سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ سبحان اللہ۔ سورہ نمبر 40 آیت نمبر 4 فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، ہماری آیتوں میں مجادلہ اور جھگڑا اور بحث و مباحثہ کافر کرتے ہیں۔ مومن ہماری آیتیں سننے کے بعد جھگڑتا نہیں ہے، کبھی سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اطاعت کے لیے اپنا سر جھکاتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے۔ اور کافر جب ہماری آیتیں سنتا ہے، ہماری باتیں سنتا ہے تو جھگڑنے لگتا ہے داعی سے۔ داعی سے کیا کرتا ہے کافر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہی تو رہتے تھے، بھائی پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن سن کر کیا کہتے تھے؟ اساطیر الاولین، ارے جی پہلے کے قصے ہیں سنائے جا رہے ہیں۔ اور کیا کہتے تھے؟ مجنون ہے، جنون ہو چکا ہے ان کو۔ اللہ نے کہا ان هو الا ذکر للعالمین، ارے جنون نہیں ہے، قرآن مجنون کی بڑھ نہیں ہے، یہ سارے عالم کے لیے نصیحت کے لیے آیا ہے۔ کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی کچھ، تو جھگڑتے ہی تو رہتے۔ تو کیا فرمایا؟ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، ہماری آیتوں میں مجادلہ اور جھگڑا اور بحث صرف کافر کرتا ہے، مومن نہیں کرتا۔ مومن تو ہماری بات آتے ہی مان لیتا ہے، اسی وجہ سے تو مومن ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہے بھائی؟ وہ اسی وجہ سے مومن ہے کہ چونکہ ہماری باتیں وہ مان لیتا ہے، وہ مومن ہے، ماننے والا ہے۔ فلا یغرر کا، یہ مجھے سنانا تھا، فلا یغرر کا تقلبهم فی البلاد، لہذا ہماری آیتوں میں جھگڑنے کے باوجود ہم اسے مہلت پھر بھی دیتے ہیں دنیا میں۔ لہذا آپ کو اے پیغمبر ان کا شہروں میں چلنا پھرنا، تجارت کرنا، زراعت کرنا، اس طرح ان کا رہنا، بڑے اطمینان کے ساتھ سب کاروبار کرنا، حکومت بھی ہم دے دیتے ہیں، سب کچھ اس طرح ہونا، دھوکے میں نہ ڈالے کہ آخرت میں بھی کوئی کامیاب ہے۔ فلا یغرر کا کیا ہے؟ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، جی شہروں میں چلنا پھرنا اور اس طرح ہنسنا، جی بہترین سواریاں، بہترین کھانے، بہترین پینے، بہترین مکان اور اس طرح بنانا ان کا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ آخرت میں بھی ایسے ہی کامیاب ہے۔ چونکہ ان کو دھوکہ یہیں سے ہوتا تھا۔ کیا کہتے تھے جب پیغمبر کافروں کو سمجھاتے یا کوئی بھی داعی بے عملوں کو سمجھاتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 35 میں فرمایا۔ سورہ نمبر 34 آیت نمبر 35 ترتیب سے فرمایا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، جب ان کو سمجھایا جاتا تو آگے سے جواب دیتے کہ ارے ہم تو مال اور اولاد میں اتنے زیادہ ہیں، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، تم ہماری فکر چھوڑو، اپنی فکر کرو۔ کیا کہتے تھے؟ ہمیں تو مال ملا ہوا ہے، وہ اللہ ہم سے خوش ہے جبھی تو مال دیا ہے، دیکھو اتنی ساری اولادیں بھی اس نے دی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہے۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، آگے سے جواب دیتے، پیغمبروں کی دعوت کا جواب کیا دیتے مالدار لوگ کہ ہم تو مال اور اولاد کے اعتبار سے بہت کثیر ہیں، اکثر زیادہ ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اگر آخرت ہوئی تو ہمیں عذاب نہیں ہونا ہے، جیسے ہم یہاں ہیں بڑے مزے سے ویسے وہاں بھی ہوں گے۔ یہ دھوکہ تھا۔ اللہ نے دنیاوی زندگی کی حقیقت قرآن میں جگہ جگہ بتائی کہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، مثال دے کر سمجھایا۔ سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے مثال دی کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا
انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح انما مثل الحیات الدنیا، آیت نمبر 24۔ اس سے پہلے ایک آیت دیکھ لے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تم اللہ کے خلاف سرکشی کر رہے ہو، طغیانی کر رہے ہو، بغاوت اللہ سے کیے بیٹھے ہو، اس کا وبال تم ہی پر آنے والا ہے۔ جو اللہ کے احکامات پر عامل نہیں ہو دنیا میں، اور اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہو، اور اللہ سے بغاوت ہی کیے ہوئے ہو، علی انفسکم، تمہارے اوپر ہی اس کا وبال آئے گا۔ متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آخرت کے مقابلے میں یوں کہیے چند سیکنڈ ہے، کچھ نہیں اس کی حقیقت۔ متاع الحیات الدنیا، یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، بس ذرا سا فائدہ ہے۔ متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم، پھر تم ہماری طرف پلٹ آؤ گے، یہ زندگی ختم ہوتے ہی کہاں آؤ گے؟ ہماری طرف آنے والے ہو۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر جو کچھ بھی عمل تم دنیا میں رہتے ہوئے کیے ہو ہم تمہیں بتائیں گے اس کو کیا کر کے آئے ہو۔ پھر آگے وہ مثال، انما مثل الحیات الدنیا، آیت نمبر 24 10 کی، دنیا کی زندگی کی مثال کماء، اس بارش کی طرح ہے۔ بہت اہم مثال ہے دنیا کی، جس نے دنیا کی زندگی دی ہے نا وہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اس کی حقیقت ہے کیا، سن لو۔ اس بارش کی طرح ہے، فاختلط به نبات الارض، جس سے تمام چیزیں زمین میں اگتی ہیں۔ انسان بھی تو پانی ہی سے بنا ہے بھائی، اللہ نے اس کو مختلف مرحلوں سے گزارتے ہوئے یہاں پہنچایا، تو یہ مختلف مرحلوں سے گزرنا ہی اس کے فانی ہونے کی دلیل ہے۔ ایک چیز فنا ہوئی، دوسری چیز اللہ نے کر دیا، کبھی نطفہ تھا پھر علقہ، یہ فنا ہوا وہ ہو گیا، اس میں ہوتے ہوتے یہ تو خود فنا کی دلیل ہے۔ اس کی مثال ان کھیتیوں کی سی ہے جو ہم کرتے ہیں، دیکھیے یہ بوتے ہیں پھر ختم ہو جاتی ہے، دوسری کھیتی بو دی جاتی ہے، ایسے ہی دیکھیں کتنے کھیتیاں کی اللہ نے، انسانوں کی کھیتیاں بھی اللہ کرتے ہیں۔ آئے لوگ کھیتیوں کی طرح اور یہاں زندگی گزارے، جیسے کھیتیاں ختم ہو جاتی ہیں ویسے انسان بھی سب صاف ہو کے چلے گئے۔ جو آج سے 100 سال پہلے آئے تھے کہاں گئے وہ؟ ان کی کھیتی کی اللہ نے یہاں پر دنیا میں، ان کو بھی بارش کی طرح پانی سے بنایا اور مختلف مرحلوں سے گزارا، پھر آخر میں کیا ہوا بھائی؟ جب جس کا جو ٹائم آتا گیا اسی ٹائم پر وہ مرتے گئے۔ بھائی جو بیج بوتے ہیں اس میں کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو شروع ہی میں ختم ہو جاتے ہیں، کچھ جانوروں کے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں چلتے پھرتے، کچھ تھوڑا بڑے ہوئے ختم ہو گئے، کچھ بہت جو آخر تک ہوتے ہیں ان کا بھی انجام کیا ہونا ہے؟ فنا ہی ہے۔ تو انسان کی مثال اللہ نے کھیتی کی دی کہ جیسے کھیتیاں کاٹ لی جاتی ہیں ویسے ہم بھی یہ انسان کی کھیتی کرتے رہتے ہیں اور کرتے چلے آئے ہیں، اور جو تم اس وقت ہو تم کو بھی کھیتی کی طرح ہم کاٹ لیں گے۔ بہت خوبصورت مثال ہے، انشاءاللہ جب یہ آئے گی تو ہم اسے تفصیل سے ایک ایک چیز کو منطبق کریں گے۔ ابھی تو اجمالاً آپ سمجھ لیں اللہ نے انسان کی مثال کیا دی؟ کھیتی کی۔ کھیتی باقی رہتی ہے نہیں، اس کو کاٹ لی جاتی ہے، ایسے ہم بھی تمام انسانوں کی کھیتی کرتے ہیں اور کاٹ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ دیکھیں تو فرمایا لا یغرنک، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ ہم ان سے کافروں سے خوش ہیں، چونکہ ہم انہیں ملک بھی دیتے ہیں، تمام چیزیں دیتے ہیں، اولادیں بھی عطا کرتے ہیں، تمام دنیا کی چیزیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے آخرت کے مقابلے میں۔ جو مومنوں کو فائدہ دیا جانے والا ہے آخرت میں، اس کے مقابلے میں جو کافروں کو ہم دے رہے ہیں دنیا کے اندر وہ قلیل، قلیل مانے بہت تھوڑا ہے۔ مثال دی جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، اس میں سوئی ڈال کر آپ پانی لیجئے جو نوک میں لگا ہوا ہے، یہ ہے دنیا کی زندگی، اور باقی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، نہ ختم ہونے والی زندگی، یہ ہے آخرت کی زندگی۔ جس نے دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ کر لی اس سے زیادہ احمق اور بے وقوف کوئی ہے ہی نہیں۔ دنیا میں چاہے جتنا پا جائے، ایک جگہ تو اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ایک ہی طرح ہو جائیں گے، سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 33 میں
سارے لوگ ایک ہی طرح ہو جائیں گے، یعنی سب کافر ہی ہو جائیں گے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے معلوم ہے؟ کافروں کو اور دیتے، اور کیا دیتے وہ بھی بتایا اللہ نے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو ہم کافروں کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بناتے اور اونچا گھر دیتے، ان کو زبردست بنگلے دیتے اور اس پہ سیڑھیاں لگاتے، ان سیڑھیوں کو بھی ہم چاندی کی بنوا کر خود دے دیتے۔ ومعارج علیہا یظہرون وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو اور ان کے اندر جو مسہریاں ہوں گی ان کو بھی ہم چاندی کا بنا کر دیتے ہیں، جس پر وہ ٹیک لگائے ہوئے شاندار طریقے سے بیٹھے رہتے ٹھاٹ کے ساتھ ہر وقت۔ آگے کیا فرمایا؟ وَزُخْرُفًا، چاندی ہی کا نہیں، سونے کا بھی، سونے کا بھی دیتے اور چاندی کا بھی دیتے، وَزُخْرُفًا، لیکن یہ کتنا دنوں کے لیے پھر بھی ہوتا؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ چند روزہ ہی ہوتا، یہ بھی کیا ہوتا؟ ہمیشہ کے لیے نہ دیتا، کتنے دن؟ چند دن کے لیے، جب تک ان کی حیات ہے اس دنیا میں، اتنا ہی دیتے۔ لیکن یہ ہم نے کیوں نہیں کیا؟ یہ اس لیے نہیں کیا کہ اگر اس طرح کر دیتے نا تو سارے لوگ ایک ہی امت ہو جاتے، سب کے سب کافر ہو جاتے۔ اللہ کو پتا ہے، ارے بھائی یہاں تو ایک ایک بالشت کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں، تو اگر سونے کا گھر مل رہا ہوتا تو کیا کرتے لوگ؟ مومن رہتے باقی، یہ جو ایمان والے نظر آ رہے ہیں اللہ نے کہا یہ بھی نہ رہتے ہیں، سب کافر ہو جاتے۔ ولولا، اللہ کو معلوم ہے، وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو صرف کس کے لیے ہے؟ متقیوں ہی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، نافرمان کے لیے، باغی اور طاغی کے لیے، سرکشوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ متاع قلیل، جو کچھ بھی انہیں مل رہا ہے یہ بہت تھوڑا ہے، اور اگر ہمیں یہ بات نہ ہوتی تو اللہ ان کو اور بھی دیتا دنیا میں، چونکہ کافروں کی یہ کیا ہے؟ جنت ہے، بہت مشہور بات ہے، دنیا کافروں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، اور مومنوں کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ، ہر وقت اللہ کے احکام۔ ابھی اللہ کے لیے ذکر کے لیے آئے، ابھی چند گھنٹوں کے بعد پھر ذکر کرنا ہے، جی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے دنیا کے اندر مومن، اور کافر دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آزاد ہوتا ہے، اور آخرت میں اس کے الٹا ہوگا، وہاں کافر جکڑا جائے گا عذاب میں، اور مومن بالکل آزاد، کوئی حکم نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی صلاح نہیں، کوئی حکم نہیں، صرف مزے ہی مزے ہیں، اس کے الٹا ہو جائے گا۔ فرمایا متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے جو ان کو حاصل ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے جو کفر کی روش دنیا میں اختیار کیے ہوئے ہیں، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹی باتیں بولتے ہیں۔ یفترون علی اللہ الکذب یعنی وہ بات اللہ کے بارے میں کہتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے، جی یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کبھی بھی یہ فلاح نہیں پا سکتے، آخرت میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، دنیا میں نہیں، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سب کو ہی عطا کرتے ہیں، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، لا یفلحون یہ کامیاب نہیں ہوں گے، کہاں نہیں کامیاب ہوں گے؟ آخرت میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کے اندر ہم انہیں بھی تھوڑا فائدہ دیں گے، یہ بتا دیا اللہ نے، دنیا کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کے اندر تو ہم سب کو ہی فائدہ پہنچائیں گے۔ متاع فی الدنیا، پھر کیا ہے؟ ثم الینا مرجعہم، پھر یہ ہماری طرف ہی آئیں گے، کہیں اور نہیں جانا ہے ان کو، جہاں آنا سب کو آخرت میں اللہ ہی کی طرف ہے۔ ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ان کے کفر کی وجہ سے عذاب شدید ہم انہیں چکھائیں گے۔ جی متاع قلیل،
اسی طریقے سے سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 24 میں بھی اللہ نے فرمایا نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم دنیا کے اندر کافروں کو بھی، اپنے نافرمانوں کو بھی تھوڑا فائدہ دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو لوگ یہاں ہمارے خلاف بغاوت کریں گے، ہماری شان میں گستاخی کریں گے، رسول کی شان میں گستاخی کریں گے تو فوراً ہم انہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے، یہ نہیں کہا کہیں۔ لیکن دیکھو نا مسلمانوں نے کیسا قانون فرضی بنا رکھا ہے، نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم انہیں بھی تھوڑا فائدہ دنیا میں دیں گے، تمام چیزیں دیں گے۔ اسی کو تو کہا پیغمبر کو ان سے دھوکہ آپ لیکن نہ کھائیں، ہم ان سے راضی اور خوش ہیں، کوئی آخرت میں بھی ان کو کامیاب ہونا ہے، یہاں کی کامیابی وہاں کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہاں اللہ اسی طرح امتحان اور آزمائش کرتے ہیں سب کی۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر بہت ہی بڑے عذاب کی طرف ہم انہیں لے جائیں گے آخرت میں۔ تو کیا فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی فائدہ ہم نافرمانوں، کافروں، مشرکوں، باغیوں، سرکشوں کو دے رہے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، لا یفلحون۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ثم مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ وبئس المہاد، اور بہت ہی برا بچھونا ہے، بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ نے مومنوں کو دعا سکھائی ہے سورہ نمبر 25 میں، وہ دعا مومن ہی کر سکتا ہے، کوئی کافر نہیں کر سکتا ہے۔ بھئی جس کو یقین ہے کہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، وہی تو دعا مانگے گا جہنم سے بچنے کی۔ اور کافر تو دعا مانگے گا لیکن کب مانگے گا؟ جب دیکھے گا، ساری چیزیں وہاں سامنے ہوں گی تب دعا کرے گا۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، یہ دعا کرے گا۔ اس کی دعا اللہ نے نقل کی، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال لیجئے اور ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دیجئے، اب کی ہم اچھا عمل کریں گے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اس عمل کے علاوہ عمل کریں گے جو اب تک کر کے آئے ہیں۔ اللہ پوچھیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا تم کو اتنی عمر نہیں دی گئی تھی دنیا میں کہ جس میں تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ نے سب کو عمر دی، وہ آدمی سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ تو دعا کیا ہے مومنوں کی؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جہنم سے اس طرح مومن ہم سے پناہ چاہتا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اے ہمارے پروردگار ہم کو جہنم کے آگ سے دور ہی رکھیے، جہنم کے آگ سے بچا لیجئے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب سراپا تباہی کا نام ہے۔ انہا ساعت مستقرن، بہت ہی بری جگہ ہے اور برا ٹھکانہ ہے، لہذا ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لیجئے۔ جہاں مومنوں کی صفات اللہ نے بیان کی 12 صفات سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25 کے آخر میں، وہاں ایک صفت مومن کی یہ ہے کہ وہ ہم سے جہنم سے بچنے کے لیے دنیا میں دعا کرتا ہے، اور کافر بھی دعا کرے گا لیکن کب؟ جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تب دعا مانگے گا اللہ سے، اور مومن دنیا میں رہتے ہوئے جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں ہم لوگ 12 ہر جمعہ کو آیت سنتے ہیں، ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار آج ہم نے دیکھ لیا کہ جہنم برحق ہے، وسمعنا، کانوں سے چیخ و پکار بھی سن لیا جہنمیوں کی، فرجعنا، ہمیں لوٹا دیجئے، کیا کرو گے؟ نعمل صالحا، اب خوبصورت عمل کریں گے چونکہ سب دیکھ لیا کہ حق ہے۔ کیوں اب کرو گے بھائی؟ انا موقنون، اس لیے کہ یقین اب آیا ہے دیکھنے اور سننے کے بعد، لیکن اس وقت کا ایمان لانا اور ماننا بھائی نفع بخش نہیں ہوگا۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، لیکن جب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب ایمان لانا نفع بخش نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔